میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمیں فکر کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. Am I right؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس میری بات پر اتفاق کریں گے. جیسے ہم فکر کو انجوائے کرتے ہیں, فکر کر کے اس میں رہنے کی ہمیں بڑا we feel okay, we feel that's fine. لیکن ہم جو خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے اس کو عمل میں نہیں لاتے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے فکروں کے متعلق, کیونکہ فکر سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے, پر دعا کرنے سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. فکریں ہمیں صرف ڈاؤن کرتی ہیں, ڈپریشن میں لے کر جاتی ہیں, ہمیں کسی منزل تک نہیں پہنچاتی. فکریں ہمیں کسی حد تک نہیں لے کر جائیں گی. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے اس کے متعلق ہم آج دیکھتے ہیں. جب خداوند یسوع شاگردوں سے اور ان سے جدا ہو رہے تھے, بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے, اگر ہم دو گاسپلز کو دیکھیں, گاسپل آف لوک چیپٹر 24 اور اس کے بعد ہم بک آف ایکٹس میں دیکھیں گے. اچھا, یہاں پر لکھا ہے کہ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے باہر لے گیا. 50ویں آیت, چیپٹر 24 ورس 50, گاسپل آف لوک لکھا ہے, پھر انہیں بیتنیہ کے سامنے باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. شاگردوں کو برکت مل رہی ہے, امیجن. اور پھر آگے کیا لکھا ہے, جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا وہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا, برکت دیتے دیتے ہی. اور ایک اور گاسپل میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ خداوند نے ان سے یہ بات خاص کہی, گاسپل آف مارک میں بھی دیکھیں تو خاص یہ بات کہی کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. برکت بھی دی, چند ایک اور باتیں بھی اسی کی اگر آپ دیکھیں 49 ورس میں, دیکھو میرا باپ جس نے وعدہ کیا ہے اس کو تم پر نازل کروں گا, لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. اب ایک حکم بھی ہے اور پھر برکت بھی ہے, لیکن قوت کا لباس نہ ملے تو you have to stagnant, you have to stay, be calm, ایک دم سے یہ کام شروع نہ کر دینا. You have to pray, ٹھہرے رہنا ہے جب تک قوت ملے گی, کیونکہ قوت سے تم سب کچھ کرو گے. آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو روح القدس کی قوت سے زندہ ہوئے. خداوند یسوع مسیح کو جب مریم نے کنسیو کیا تو وہاں پر لکھا ہے روح القدس تجھ پر سایہ کرے گی. روح القدس کی قوت سے وہ اس دنیا میں آئے, روح القدس کی قدرت سے وہ زندہ ہوئے. سو خداوند یسوع مسیح سیم قدرت, وہی قوت, وہی مسا وہ اپنے شاگردوں کو اور مجھے اور آپ کو بھی دینا چاہتے تھے. پر اس کے لیے خداوند نے خاص بات کہی جو موسٹلی لوگ نہیں کرتے. بائبل مقدس میں اب آ جائیے, بک آف ایکٹس چیپٹر 1 ورس 14 ہم پڑھیں گے. یہاں پر شاگردوں کا نام دیا گیا ہے اور پھر لکھا ہے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. اچھا, جب خداوند یسوع مسیح آسمانوں پر جا رہے تھے ان کو بتا دیا بھئی ایسے نہیں جانا, میری گواہی ایک دم سے نہیں دینی, you have to stay. تو میں اس بات کو غور کر رہا تھا کہ آج مسیحی لوگ برکت کیوں ریسیو نہیں کرتے, ہمارے دامن خالی کیوں ہیں, ہمارے گھروں میں خوشیاں کیوں آتی ہیں اور کیوں ٹھہرتی نہیں ہیں, کیونکہ ہم انہیں سیکیور نہیں کرتے. میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے ان کے پاس انفارمیشن ہے, وہ بائبل بھی پڑھتے ہوں گے, پر دعا کرنی بڑی مشکل ہے ان کے لیے. بہت کم لوگ ہیں جو دعا میں ٹائم گزارتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے کہا جی آپ دعا کریں گے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے دعا نہیں کرنی آتی.
تو میں کہتا ہوں جیسے آپ اپنے باپ سے بات کرتے ہیں, اپنی ماں سے بات کرتے ہیں, اسی طرح دعا بھی ہے. آپ کو کوئی دعا کے لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ خدا سے بات کرنا, آپ نے خدا سے بات کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, ہاں بھائی صاحب مینوں دعا لئی کہہ رہے ہو, میں تے آندی نہیں. میں کیا بولنا آندا ہے نا, تے بس یہی دعا ہے. جیسے ایک بچہ اپنے باپ کو پکارتا ہے, آپ نے یہی کرنا ہے. پر خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم دعا میں ٹھہریں, کیونکہ جب موسم بنے گا تبھی بارش ہوگی. ہم موسم کو کریٹ نہیں کرتے, ہم ایٹماسفیئر بناتے نہیں ہیں, حالات بناتے نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں بادلوں کو دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی برف آنے والی ہے, بارش آنے والی ہے, طوفان آنے والا ہے. پر بہت سارے لوگ ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں ہے, اور وہ چیزیں مانگتے ہیں, بلیسنگ مانگتے ہیں, پر اس کی پریپریشن نہیں کرتے. برکت چاہیے. فار ایگزامپل, بہت سارے لوگ اچھی جاب کی تمنا کرتے ہیں پر پڑھائی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو محنت نہیں کرنا چاہتے پر سب چیزیں لینا چاہتے ہیں. اے مینوں بھی مل جائے, وہ دیکھو ہے کار ہے, مینوں بھی مل جائے, اس کے پاس یہ ہے مجھے بھی مل جائے. پر اس جیسی برکت, اس جیسی پڑھائی, اس جیسی محنت نہیں کریں گے. ہم مسلز تو دیکھتے ہیں پر ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے. خوش ہوتے ہیں یار کیا بات ہے, لیکن آپ کو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم. اب یہاں پر خداوند نے شاگردوں کو ایک حکم دیا, اور حکم کیا تھا؟ ٹھہرے رہنا, بی اسٹل. آپ کو رک جانا ہے, اپنی سوچیں, اپنی ساری چیزیں ایک جگہ پر روک لیں. اپنا ڈر خوف دور کرنے کے لیے خداوند نے ان سب کو کہا. اور یہاں پر لکھا ہے, میں اس کو پڑھ رہا تھا, کہ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع مسیح کی ماں مریم اور بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول. 120 کی جماعت تھی. امیجن 120 کی جماعت رک گئی بالا خانہ میں. خداوند نے موقع دیا اس جگہ کو دیکھ سکوں. بہت سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, دے اسپینڈ ٹائم, کہ یہاں پر پہلا چرچ شروع ہوا, کیونکہ دعا کے وسیلہ سے پہلا چرچ شروع ہوا. دعا کے وسیلہ سے آپ اوور کم آ سکتے ہیں. آپ کی مشکلات کچھ بھی کیوں نہ ہوں. میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ اپر روم میں ایک بڑی پاور تھی. تو آج جو میں سوچ رہا تھا, جب میں نے اس کے بارے میں میں ٹائٹل اس کو دینے کی کوشش کر رہا تھا, پریئنگ ٹوگیدر, ون آف دا ٹائٹل, اور یونائٹڈ ان پریئر. اسی یونائٹڈ ہونے ہیں گپاں چ, دعا چ نہیں جے ہوندے, ہے نا. کہ کسی جگہ پر کوئی ہو, کوئی بات ادھر ادھر کسی کی ہو, سب کے کان کھلے ہوں گے, کدے بارے گل ہو رہی ہے, ذرا وہ چنال اسی بھی کوئی نال ایک اور لا چھڑاں گے کہ اے جی سارے یونائٹڈ ہو کے بات کریں. وہ سیاست کی کیوں نہ بات ہو. میں نے دیکھا ہے سبزی والے وہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہو, جی امریکہ نو اے کرنا چاہیے سی, کینیڈا نو اے کرنا چاہیے. وی آر ٹو یونائٹڈ ان ڈفرنٹ تھنگس, گاسپس. پر یہاں پر بائبل میں سے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اگر ہم پر رحم ہوا ہے تو ہم اس جگہ پر جا نہیں رہے اگر مسا سے خالی ہیں. خدا نے تو بلیسنگ دے دی ہے, وہ آپ کے سامنے پڑی ہے, پر اگر آپ کے بدنوں پر ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے دعا کی کمی ہے. آپ ابھی تک دعا میں رکے نہیں ہیں. سم تھنگ رانگ. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے. بائبل میں لکھا ہے ہیبرو چیپٹر 4 ورس 16 میں, پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں. دعا میں کیا کرنا ہے؟ دلیری سے چلنا ہے, کیونکہ مجھ پر اور آپ پر فضل ہوا ہے, گریس. خداوند نے مجھ پر اور آپ پر فضل کیا ہے تاکہ وہ ہم پر چلیں, تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے. یہ فضل کی صورت روح القدس تھی. خداوند نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مدد کا, میں تو تمہارے ساتھ تھا. خدا نے اپنی گریس کو
اپنے ظاہر کیا اور اب وہ ہمارے اندر رہنا چاہتا تھا، تو وہ کہتا ہے آؤ اس تخت کے سامنے آؤ، اس رحم کو، اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھو اور حاصل کریں۔ تو چند ایک چیزیں ہیں کہ جو پریئر ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو خدا کے ساتھ مضبوط کرتی ہے۔ اٹس اے ٹو وے کمیونیکیشن۔ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرتا ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں یو ٹاک ٹو گاڈ۔ پر آپ یہ سوچو خدا تو بات کر رہا ہے پر آپ بات ہی نہیں کر رہے، تو کیسا لگے گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو یا ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ایک شخص سے آپ بات کرتے رہو، فون بھی کرتے ہیں تو آپ کرتے ہو ہیلو، تو دوجا چپ رہے تو کیسا لگے گا؟ پھر فون رکھ دو گے کہ یار کوئی نو کمیونیکیشن۔ پر جب دوسرا بات کرتا ہے تو آپ بھی بات کرتے ہو۔ When you study the word of God, you listen. خدا آپ سے کیا کرتا ہے؟ پر جب آپ دعا نہیں کرتے تو پھر آپ بتاتے نہیں کہ خدا نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے، کتنی برکتیں ہیں۔ اسی لیے دعا میں بولڈ ہونا سیکھیں، دعا کرنا سیکھیں۔ اور دعا اگر آپ کو شرم آتی ہے، کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں مجمع میں دعا نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آپ اکیلے روم میں جائیں، وہاں پر دعا کریں، آنسو بہائیں، گھٹنے ٹیکیں اور دیکھیں کہ خدا آپ کو کتنی برکت دے گا۔ پھر خدا اتنی برکت دے گا کہ آپ مجمع میں بھی کھڑے ہو کر دعا کر سکیں گے، کیونکہ وہ زور دینا چاہتا ہے۔ سو پریئر از ٹو وے کمیونیکیشن، اور خداوند نے یہ کہا کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب بائبل میں سے اس کو دیکھ رہا تھا، پہلی چیز جو آپ نے آج سیکھنی ہے، they were together۔ کیا بائبل میں لکھا ہے یہاں پر؟ اور ایک دل ہو کر، ایک دل، 120 کی جماعت، شکلیں فرق، لباس فرق، شہر فرق، لیکن یونائٹڈ ان ون کاز، ایک پرپس کے لیے یونائٹ ہو گئے، ایک پرپس کے لیے۔ اور جب یونٹی گھروں میں اس طرح سے آتی ہے، پرپس کامن ہوتے ہیں، میرے باپ کو جاب مل جائے، میری ماں کے لیے، بچوں کے لیے، یو آر یونائٹڈ، آپ ایک پرپس کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ کلیسیائیں، گھر جب جھک جاتے ہیں، خداوند یہ ہمارا مقصد ہے اس سال میں یہ ہو، اور وہ یونائٹڈ ہیں، تو پھر چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ کئی دفعہ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے منڈا چاہیے، وہ کہنا میں نے کڑی چاہیے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ کئی دفعہ میاں بیوی آپس میں اتفاق نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ برکت کے لیے دعا کر رہے ہیں بٹ یو آر ناٹ یونائٹڈ۔ سو بلیسنگ کے لیے یو ہیو ٹو یک دل، ٹوگیدر ان پریئر، اکٹھے ہو جائیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کی سوچیں فرق ہیں، حالات فرق ہیں، پر ایک کاز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈیول اکٹھا ہونا نہیں دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے جس دن یہ اکٹھے ہو گئے یہ تو ایٹم بم بن جائیں گے، یہ تو حالات بدل دیں گے۔ وہ فیملیز میں دراڑیں ڈال کے رکھتا ہے، وہ دوستوں میں، کلیسیاؤں میں۔ ہم کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کئی دفعہ چرچ میں کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کئی دفعہ وہ سٹیج پر آئے، اٹھ کے باہر ٹر جاندے سی، اے دی دعا نہیں میں سننی۔ پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، I have seen۔ کچھ لوگ کسی کی ایگزسٹنس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اکٹھے دعا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ زمین پر اکٹھے دعا نہیں کر سکتے تو آسمانوں پر کیسے ملیں گے بھائیو؟ وہاں پر تو ہے ہی یہی، سارے دعا ہی کر رہے ہیں، آسمانوں پر کیسے ہوں گے؟ اور ان دنوں شاگرد 10 دن کے لیے ٹھہر گئے، خداوند نے انہیں ٹائم نہیں بتایا، انہیں کہہ دیا کہ ٹھہرے رہنا جب تک قوت کا لباس نہ ملے۔ شاگردوں نے ایک جگہ ڈھونڈی، ڈے اینڈ نائٹ دے اسپینڈ ٹائم دعا میں۔ خداوند لباس چاہیے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ سو they were one together۔ مختلف لوگ، کوئی ماہی گیر تھا، کوئی محصول لینے والا تھا، کچھ عورتیں تھیں، پر ایک چیز میں اکٹھے کہ ہمیں قوت کا لباس۔ کیا آپ کو چاہیے؟ کیا آپ کو برکت چاہیے؟ اگر آپ کو قوت کا لباس چاہیے،
اگر آپ کو بولڈنس چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں مسیحی ایمان میں آپ بہت انکریز کریں، اگر آپ اس ملک میں دلیری چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں خدا کا روح آپ کے کانوں میں وسپر کرے، آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو لیڈ کرے، تو آپ کو یونائٹڈ ہونا ہے دعا میں۔ اپنے گھروں سے نا اتفاقی کو ختم کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھروں میں ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کریں لیٹس پرے ٹوگیدر، آؤ دعا کریں۔ یہ ڈیول تانوں ہاتھ بھی نہیں پڑن دے گا جی، وہ کہے گا نہیں یار اون جی کر لو، اور بھائی سب کی یہ بس کرتے لئیے نا۔ نو، یو ہیو ٹو ڈیفیٹ ڈیول۔ جو آپ کا دل کہتا ہے نہ کریں وہ آپ کریں۔ دعا سے روکے گا ہر طرف، اور پھر دیکھیں گے برکت کے دروازے کیسے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ سو یہاں پر کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک کاز ہے یونائٹڈ، یونٹی، اور یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور آج ہم کلیسیاؤں میں بھی تقسیم کو دیکھتے ہیں، گھروں میں بھی تقسیم کو دیکھتے ہیں، ڈویژن کو دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ میاں بیوی دعا کرتے ہیں، بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے اندر بدرو تھی، اور خداوند یسوع مسیح گدرینیوں کے علاقے میں گئے، اور جب یسوع مسیح اس سے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ ہم لشکر ہیں، ون لیجن، ہزاراں دے صاحب نا بدروواں، اینی یونٹی، وہ چھوٹی جی جان چ ہزاراں دے صاحب نا بدروواں سمائیں۔ تو آپ سوچو نیگیٹو سپرٹس کے اندر یونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے شراب خانوں میں یا ایسی جگہوں پر لوگوں کی یونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں گے، سنیں گے، میں کدی گیا نہیں ہے، میں سنے ہیں تو ویکھیا بھی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں برے کاموں کے لیے، یونائٹڈ۔ برائی کرنے کے لیے آپ کو بڑے دوست ملیں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلا پوائنٹ آج آپ نے سیکھ کر جانا ہے، یونٹی کو بلڈ کریں، یک دل، ایک دل ہو کر کامن پرپس کے لیے جھک جائیں، اور پھر ڈیول ہار جائے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے ایول سپرٹس اگر رہ سکتی ہیں تو خدا کی روح جو ان سے کہیں بڑی ہے وہ ہم میں یونٹی کو کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ کیوں ڈویژن لے آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ خداوند سے دور ہیں۔ ہم انفارمیشن تو رکھتے ہیں، شوق بھی ہے، پر دعا نہیں چارج نہ کر دے۔ دانیل کی کتاب 2 باب دیکھیے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، دانیل کی کتاب اس کا 2 باب، بک آف ڈینیل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اور چیپٹر 2 دیکھیے، اور یہاں پر بڑی پیاری ایک سٹوری ہے جو میں یہ چاہتا ہوں اس سے ہم اس یونٹی کے متعلق سیکھیں۔ اب یہاں پر سٹوری یہ چل رہی ہے کہ نبوکت نظر اسے ایک خواب آتا ہے۔ Are you with me؟ نبوکت نظر کو ایک خواب آتا ہے، اور وہ خواب ایسا ہوتا ہے، اور وہ اپنے سارے نجومیوں کو بلا لیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ جی مجھے تعبیر نہیں چاہیے، مجھے اس کی انٹرپریٹیشن نہیں چاہیے، مجھے یہ بھی بتانا ہے آپ نے کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ تو لوگ جو نجومی تھے وہ کہتے بادشاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو آج تک ہوا ہی نہیں ہے، تو بتائے گا تو ہم تجھے ایکسپلین کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں میں اتنا مال و متا دیتا ہوں، تمہاری خدمت، اتنا کچھ تم حاصل کرتے ہو، یو نیڈ ٹو ڈو، تم بڑا عالم اپنے آپ کو کہتے ہو، اب تمہیں پروف کرنا پڑے گا کہ تم عالم ہو، تو تمہیں وہ بھی بتانا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ سب لوگ ڈر کے مارے، ان میں دانیل بھی تھا، سدرک بھی تھا، میشک بھی تھا، ابدنگو، 4 دوست یہ بھی تھے، اور یہ سارے بیٹھے، اور دانیل کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بات دربار میں ہوئی ہے، تو وہاں پر دانیل بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ لکھا ہے اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔
अब वो मोहलत किस चीज की मांग रहा है? ये पॉइंट है जो सीखने वाला है. क्या कह रहा है? मुझे मोहलत मिले. मोहलत कहते हैं मुझे गिव अस सम टाइम, गिव अस सम टाइम, और मैं आपको बताऊंगा. वो किससे टाइम मांग रहा है? बादशाह से. पर टाइम किस चीज के लिए मांग रहा है? क्या उसने कोई किताबें पढ़नी थी? क्या उसने किसी शख्स के पास जाना था? नो, उसके पास कोई किताब नहीं थी, उसके पास कुछ नहीं था कि मैं जाके जरा इधर उधर देखूंगा कि बादशाह क्या है, क्या मैं कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर से इकट्ठी करूं, किसी को फोन लगाऊं, या हम इकट्ठे बैठ के मशवरा करें. नो, उसका एक ही नबूकदनेस्सर से सवाल था, मैं बादशाह तुझे बताऊंगा. उसने ये नहीं कहा आई मे बी मैं तुझे बताऊंगा. He was sure about that. He was confident about that God is going to reveal his deep secret. खुदावन अपने राज को मुझ पर अफशा करेगा, लेकिन मुझे मोहलत चाहिए. और मोहलत किस चीज के लिए मांग रहा था? कि मुझे दुआ करने का मौका मिल जाए. लिखा है तब दानियल ने अपने घर जाकर हननिया और मिसाइल और अजरिया और अपने रफीकों को इत्तला दी, ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हों. अब उसका एक्शन देखें यहां पर क्या है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेइंग टुगेदर, कि हम इकट्ठे मिलकर दुआ कर सकें. ये अकेला जाकर अपने चैम्बर में भी दुआ कर सकता था, लेकिन इसने अपने साथ लोगों को लिया, और आम लोगों को नहीं लिया, उन लोगों को लिया जिनका खुदा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था. आपको पता है हननिया और सिदरक मेशक अबेदनगो का कैसा फेथ था? आग च जान तो भी नहीं सी डर रहे. ऐसे लोगों के साथ उन्हें क्या, आओ यार मिलके दुआ करिए. मैंने एक रात की मोहलत ले ली है बादशाह से. आओ उसके हुजूर झुके, आओ खुदावन के हुजूर झुकें और खुदावन से फेवर को मांगे, ताकि मैं और आप हम सब बच सकें. कितनी दफा हम लोग ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो खुदा के करीब भी नहीं होते. मैं तो प्रेयर रिक्वेस्ट आम लोग का नहीं देखे, हम हर बंदे को कहते हैं जी मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए ये करना, मेरे लिए. वो बंदे ने भावें अपने लिए भी कदी ना कीती होए, वो भी खुश हो गए, करांगे जी करांगे. और कई दफा मैंने देखा है कोई काम हो जाए ना तो लोग अपना ना लेंदे ने, मैं दुआ कीती सी जी, उन्होंने मैनू कहा सी मैं दुआ कीती सी ते ऐ हो गया. वो क्रेडिट सारा आप ही लेंदे रहंदे. सो बाइबल क्या बताती है यहां पर? उसने कहा मुझे मोहलत दो. और मोहलत के पीछे क्या था? मैं अपने भाइयों के पास जाऊंगा और मिलकर हम दुआ करेंगे. मैं जब इसे देख रहा था, मैं थोड़ी देर यहां पर रुक गया कि वो मुश्किल में थे. इन ट्रबल, जब आप मुश्किल में हो, क्या आप इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं? आप में से कोई शख्स नहीं जो ये ना मुझे कहे कि मैं मुश्किल में नहीं हूं. कोई ना कोई मुश्किल आपके घरों में है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दुख भी है, बीमारी भी है, तकलीफ भी है, पर हम दुआ मंगवाते हैं, मांगते नहीं हैं. मंगवाते समझते हैं ना? किसी को कह देना, किसी प्रीस्ट को कह देना, अपने दोस्तों को कह देना. रोज़ा रखवाते हैं, खुद नहीं रखते. खुदावन तू करेगा. दानियल और उसके दोस्त बैठ गए. उन्हें पता था यूनिटी की प्रेयर में कितनी ताकत है. दानियल जैसा कैसा शख्स होगा जो शेरों की बांध में चला गया, पर कलाओ भी दुआ करें तो क्या नहीं यार, अपने प्रावानों में शामिल करिए. खुदावन ये बहुत मुश्किल केस आया. ख्वाबों की तो ताबीर कर सकते थे, पर किसी के जहन के अंदर जाना और रात को क्या उसने देखा, मैं नहीं उतों तक पहुंच सकता. इट इज हार्ड फॉर मी टू रीच देयर. पर एक दिल होकर टुगेदर वी कैन डू दैट.
اور ہوا کیا یہاں پر دیکھو، انہوں نے اجتماعی دعا پر ایمان رکھا تو بائبل کیا کہتی ہے، پھر رات کو خواب میں دانیل پر راز کھل گیا۔ کیا لکھا ہے؟ راز، پھر سے بولیے، کیا کھل گیا؟ راز کھل گیا۔ کیا کر رہے تھے؟ سوتے سی؟ They were praying, they were worshiping، دعا کر رہے تھے، خدا کی حضوری میں جھکے تھے، اپنی عمر کی درازی مانگ رہے تھے، خدا سے مانگ رہے تھے، خداوند تو بچا اس مصیبت سے، نبوکد نظر یہ ایسا سخت بادشاہ ہے، یہ تو مروا دے گا، خداوند تو یہ راز کھول دے ہم پر، تاکہ ہم اسے صبح بتا سکیں کہ ایک ہی خدا ہے جو دنیا پر حکومت کرتا ہے، آسمانوں پہ بھی حکومت کرتا ہے، جو راز کی باتوں کو بھی اپنے لوگوں کو بتا دیتا ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے رات کو وہ راز کھل گیا، پر ریزن کیا تھا؟ اکٹھے مل کر دعا کر رہے تھے۔ اس میں جو بات سیکھنے والی ہے کہ دعا اس سے شیئر کریں، اکٹھے اس کو سامنے لیں۔ کئی دوستوں کو آپ لیں گے نا دعا کے لیے، کیا ذرا مل کے پریئر میٹنگ کریے، تو 10 منٹ ہوں گے تو ٹرنا شروع کر دیں گے، بس یارو نیڈی لمبی دعا کرنی، تو وہ کیونکہ ان کو یوز ٹو نہیں ہے، وہ آپ کی دعاؤں میں زیادہ وہ خلل پیدا کریں گے۔ پر اگر آپ کسی ایسے شخص کو رکھیں گے دوست جو دعا میں، وہ دعا میں 3 گھنٹے بھی آپ کے ساتھ بیٹھا رہے گا، 4 گھنٹے بھی بیٹھا ہے، وہ انجوائے کرے گا۔ پر کئی لوگ بالکل انجوائے نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جی وہ اگلی باری تسی پریئر میٹنگ تے بلایا وہ آن گے نہیں، کہیں گے جی دعا بڑی لمبی ہوندی ہے۔ لیکن یہاں پر راز کھولنے کے لیے خدا کی حضوری میں اکٹھے مل کر دعا کرنا ضروری ہے۔ میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا، لائف اور ڈیتھ کی سچویشن تھی، موت کا معاملہ تھا، اور انہوں نے دعا کی اکٹھے مل کر، اور اپنے بوجھ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ باندھے۔ دے ٹرسٹڈ فرینڈز ان کے پاس آئے، اور خدا نے جواب دیا۔ ہمارا خدا خاموش رہنے والا خدا نہیں، اگر آپ دعا کریں گے تو اس کا کان بھاری نہیں ہے کہ وہ سن نہیں سکتا۔ ہاں ڈیلے ہو سکتا ہے، ڈینائل نہیں ہو سکتا، خدا جواب دیتا ہے، وہ دے گا اور وہ سنتا ہے۔ سو ڈینیل کو پتا تھا، اور وہ خاکساری کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس نے کہا تھا آسمان کے خدا سے رحمت طلب کرے، رحم کی دعا مانگے، بھیک مانگے خداوند سے۔ جب بھید خداوند دانیل پر ظاہر کر دیتا ہے تو اب یہ سیکنڈ حصہ ہے ٹوگیدر پریئر کا۔ کئی دفعہ صرف ایسے موچی رہ جاندے نے، او مل گیا جی جواب، او مل گیا جواب، خوش ہو جاتے ہیں، پر نیکسٹ سٹیپ نہیں کرتے۔ دانیل نے وہ بھی کیا۔ یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہے، پھر رات کو خواب میں دانیل پر راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ اس نے کیا کرنا شروع کی؟ ٹوگیدر they were praising him, giving thanks to the Lord۔ شکر گزاری کی دعا ہم خدا سے مانگتے ہیں اپنی مشکلوں میں، اپنے دکھوں میں، خداوند یہ برکت دے، وہ برکت دے۔ پر جب خدا برکت دے دیتا ہے تو پھر اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، ہم شکر گزاری کے الفاظ نہیں ہمارے پاس ہوتے۔ اسی وقت جلدی نہیں کی، او مل گیا، آؤ چلیں اسی وقت بادشاہ کے پاس۔ اسی وقت انہوں نے کیا کیا؟ خداوند، ان کے الفاظ میں دوسری شکر گزاری تھی کہ خداوند تیرا شکر ہو۔ لکھا ہے دانیل نے کہا خداوند کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کی حکمت اور دانش مندوں کی دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے۔ لکھا ہے اور نور اسی کے ساتھ ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے،
ਉੱਥੇ ਸਿਦਰਕ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, मेरी दुआ ना तुहाडू खुदा ने दस्या। ईमानदारों में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ईमानदार एक दूसरे को एलिवेट करते हैं। शुक्रगुजारी, ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, ये कलाम अच्छा सुनाता है, ये गीत अच्छा गाता है, खुदावन तूने ये से तोड़ा दिया है। दानियल कहता है शुक्र खुदावन तेरा, तेरे मांगने से तूने मुझ पर ये जाहिर कर दिया। सो कई दफ़ा प्रॉब्लम में हम दुआएं मांगते हैं, टुगेदर होते हैं, इकट्ठे होकर प्रेयर मीटिंग्स भी होती, पर शुक्रगुजारी इकट्ठे कभी नहीं मिलके कर दे। शुक्रगुजारी कान च दस देने हो गया जिस ये काम। शुक्रगुजारी भी बड़े ज़ोर से किया करें, खुदावंद हमने मांगा था, तूने वो काम कर दिया है। खुदावंद हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तूने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। खुदावंद तूने मेरी बेटी और मेरे बेटे के लिए बड़ी बख्शिशों को ज़ाहिर किया है। खुदावंद तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद मैं जिन बातों की सोचता नहीं था, तो खुदा पोशीदा चीज़ों को आप पर ज़ाहिर कर सकता है। आने वाली अगर कोई चीज़, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आपका उसमें नुकसान है और आपको खुदा पाक रूह की कुदरत से आप पर ज़ाहिर कर सकता है, ये बिज़नेस ना करना, उस जगह पे ना जाना, ये जॉब ना करना, तेरा नुकसान हो जाएगा। खुदावंद आपके कदम रोक देगा क्योंकि वो पोशीदा चीज़ों को जानता है। ऐसी मैरिजेस को रोक देगा जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर बाद में मुश्किलें हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, आंसू हैं, पर उन लोगों की जो दुआ में झुकते हैं, हर एक दिन नहीं, जो खुदा से मांगते हैं। खुदावंद तू जाहिर कर, क्या ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है? खुदावंद ये भेद भी मुझ पे जाहिर कर। लड़की दुआ में झुके, लड़का दुआ में झुके। खुदावंद लड़की और लड़का एक दूसरे पे भेद होते हैं, सीक्रेट होते हैं। खुदावंद तू जाहिर कर, क्या ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है? क्या ऐसा करने से बरकत आएगी? तो जब आप इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे, खुदा आप पर जाहिर करेगा। स्टेप बैक, नो स्टॉप, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर बाइबल में लिखा है, हम चूँकि कई दफ़ा इतने इन्वॉल्व होते हैं मोहब्बत च, वही सोचने हैं यार छड्डो पर आप ही ठीक कर लेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लेस्ड वो लोग हैं जो इकट्ठे मिलके दुआ करते हैं। एक और चीज़ जो इसमें से मैं देख रहा था, अमाल की किताब में से, आप देखिए क्या कर रहे थे वो। दे वर यूनाइटेड, दे वर हम्बल। दानियल को खुशी से खुदावंद के पास किया, शुक्रगुजारी की। खुदावंद भेदों को जाहिर करता है, शुक्रगुजारी उसने की और फिर उसका जवाब। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, शुक्रगुजारी करना कभी ना भूलें। मुसीबत में जब आपने मांगा, ज़रूर खुदा के हुजूर झुके। ऑपरेशन कामयाब हुआ, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, कामयाबी। फिर एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं जो उन्होंने की, मेरे साथ रहिएगा थोड़े मिनट्स और, वो ये थी, दे वर प्रेइंग कॉन्स्टेंटली। दे वर प्रेइंग कॉन्स्टेंटली, दुआ में मशगूल रहे, यकदिल होकर दुआ में मशगूल रहे। यकदिल किस में थे? दुआ में मशगूल हो गए, कॉन्स्टेंटली प्रेइंग टुगेदर, मशगूल हो गए, लगातार दुआ करनी शुरू कर दी। 10 दिन तक की उन्होंने दुआ, है ना? एक दिन नहीं था, 24 घंटे नहीं थे। कितने दिन थे? पेंतीकोस्त आने से 10 दिन पहले खुदावंद ने कहा था ठहरे रहना, उन्हें डेट नहीं बताई थी, पर वो 10 दिन तक यही मांगते रहे, खुदावंद तू कुव्वत का लिबास दे, कॉन्स्टेंटली। सो एक और चीज़ सीखें, खुदावंद की बरकत को लेने के लिए दुआ का दामन ना छोड़ें कभी भी। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं हुआ, सालों गुजर गए, फिर भी ना रुकें, फिर भी मांगते रहे खुदावंद से। जब तक जान में जान है, आप खुदा से मांगते रहें। एलिज़ाबेथ और ज़िक्रिया बुढ़ापे में थे और लिखा है वो दुआ मांगते रहते थे, खुदावंद तू मेरी रुसवाई को दूर करेगा। तो खुदावंद ने उनकी दुआ का जवाब दिया। एक फरिश्ता उनके पास आया और उनको यूहन्ना जैसी औलाद बख्श दी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में उन्होंने हिम्मत छोड़ दी है,
نہیں جی یہ تو اب ٹھیک نہیں ہو سکتا, اب میرے حالات بڑے برے ہیں. But they were constantly, persistently praying. ایک مسلسل دعا میں مشغول رہے, ثابت قدم رہے. They were praying without ceasing. کوئی گیپ نہیں تھا. مانگ رہے تھے, قوت کا لباس چاہیے, خداوند تو مجھے استعمال کر. کیونکہ جب پاک روح آتا ہے, بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں بھی پاک روح سے معمور ہوں, پر جو پاک روح سے معمور ہوتا ہے, بائبل میں لکھا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ پاک روح کا لیبل ضرور لگا سکتے ہو, ہے نا, لیمن کے ٹری کے اوپر اورنج کا لگا دو یا مینگو کا سٹکر لگا دو, تے اندروں کڑوا ہے. وہ پاکستان میں ہم کھاتے ہوتے تھے, ان کا نام تھا میٹھے. وہ کھائی دے سی تو کوڑے ہوندے سی. وہ تسی بھی ریڑیاں تو کدی کھادے ہوں گے. وہ نا انہاں دا مٹھے ہوندا سی, وہ جدوں انہاں نوں کھائی دا سی تے کوڑے ہوندے سی. So sometimes we are like that. We are filled with Holy Spirit, پر اندر سے کڑواہٹ, بری باتیں, عیب جوئی, تنقید, بدگمانی, یہ چیزیں ہماری زندگی سے جاتی نہیں ہیں. کیونکہ جو پاک روح سے معمور ہوتے ہیں ان کی زندگیاں فرق ہوتی ہیں, ان کی سوچ فرق ہوتی ہے. They were praying constantly together. مسلسل دعا کر رہے تھے, ایک بھی ان میں سے غیر حاضر نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے خداوند سے دعا کرنی ہے. پرسسٹنٹ, مسلسل دعا کرنے میں بڑی برکت ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے مسلسل دعا کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ ہماری مصروفیت ہے. وی آر ٹو بزی. ایک دن کر لیں گے پریئر میٹنگ, ایک دن ٹھیک ہے, گھر میں بھی ایک دن کر لیں گے, چرچ میں بھی چلے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہے ایسٹر کے وقت چرچ کئی دفعہ پورا بھر جاتا ہے, سارے باہر سے نہیں آتے, اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. پر کیا ہوتا ہے, وہ 2-3 سنڈے وہ نا تھکاوٹ اتار دے رہتے ہیں. 2-3 سنڈے ہوں گزرے, 3 واری آئے سا چرچ, صبح بھی آئے شامی بھی آئے, ان کو لیول اپ کریے سی. پر وہ کیا کر رہے تھے, مسلسل دعا کر رہے تھے. اچھا بہانے بھی بہت ہیں دعا نہ کرنے کے. کئی دفعہ جی میں بیمار ہو گیا, بیمار ہو کے 6 گھنٹے 10 گھنٹے ہم ہاسپٹل میں بیٹھے رہیں گے, جتھے مایوساں دے شکلاں ویندے رہاں گے, کوئی پر چرچ نہیں آ سکتے سی. وی آر بزی. اور کئی دفعہ ہم بہانے بازی ڈھونڈتے ہیں, مصروف ہیں. وی سے وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار پریئر. ڈسٹریکشن بہت ہے. ایک اور لگاتار دعا کرنے میں آپ دیکھیں گے ڈسٹریکشن بہت ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. آج کل تو ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے, وہ سیل فون ہے. وہ ساڈے نال نہ جڑیا ہوئے تو اسی فنکشن ہی نہیں کر سکتے. وہ ایسے ہے جیسے انسان کا دل بن گیا ہے, وہ تڑکدا ہے تو اسی بھی تڑکنے ہیں. وہ چل رہا ہوتا ہے تو ہماری بھی چال چل رہی ہوتی ہے. یہ فنگرز جو ہیں آج کل تو انہاں دی بڑی ایکسرسائز ہوندی نا, ایسے یہ چیزیں. تو جو مسلسل دعا ہے, ڈسٹریکشن بھی آپ کو اس سے دور رکھتی ہے. پیپل آر ڈسٹریکٹڈ, ٹو مچ بزی, اور اسی لیے وہ دعا بھی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ دعا کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے. تڑکے میں تینوں ڈھونڈاں یا رب میرے خدایا. لوگ صبح کو اٹھنا بھول گئے, دعا کرنا بھول گئے, شام کو دعا کرنا بھول گئے. داؤد 10 بار دعا کرتا تھا. بائبل میں زبور 119:164 ورس میں کہتا ہے میں 7 بار دن میں تیری ستائش کرتا ہوں. 7 بار تے شکر گزاری چی لاندا سی. پھر زبور 54 میں کہتا ہے صبح شام دوپہراں فریاداں گزاراں. 3 دفعہ وہ اپنی منتیں خداوند کے حضور رکھتا تھا. خداوند, تو آپ یہ سوچ, ایسے سورما لوگ ہیں جو دعا میں چھکے, پرسسٹنٹ تھے, کانسٹنٹ تھے, ریگولر دعا کرتے رہتے تھے. اور کوئی بھی ڈسٹریکشن, آپ کو پتا ہے دانیل پرائم منسٹر تھا. ایک پرائم منسٹر کے پاس اس کے پاس آئی پیڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی کمپیوٹر نہیں ہے, کتنا بزی شخص وہ ہوگا. لیکن جیسے ہی اس نے اپنے حکم کو دیکھا کہ مجھے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا, اب قتل ہونے کی باری آئی ہے, تو لکھا ہے دن میں 3 بار یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کر دعا کی اور خدا شکر گزاری کی دعا کی.
इमेजिन एक प्राइम मिनिस्टर को दुआ करने का मौका मिल गया, तो आपकी छोट प्राइम मिनिस्टर से बड़ी जॉब आपकी नहीं है, तो हमें क्यों नहीं दुआ करने का मौका मिलता? कभी आपने सोचा इस बात को? ये क्यों बातें, ये क्यों वर्सेस लिखवाई गई? दुआ की बहुत ज़्यादा कमी है। हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम पूरी दुनिया हासिल करना चाहते हैं, हम मालो दौलत के अंबार अपनी घरों में लगाना चाहते हैं। वी आर डिस्ट्रैक्टेड, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, पर दुआ जिससे वो चीज़ें मुझे और आपको मिल सकती हैं कभी नहीं मांगते हैं। हम अपनी कोशिश करते हैं खुदावंद मेरे काम सीधे हो जाएं, पर खुदावंद ने कहा मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में दूंगा। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते ही नहीं हैं। So persistent, so they were together, they were constantly praying, और वो किसी डिस्ट्रैक्शन को वहाँ पर उन्होंने आने नहीं दिया। 120 थे तो 120 ही, ये नहीं लिखा कि जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो 149 थे, वो 148 थे, लिखा है 120 की जमात वहाँ पर थी। क्या यूनिटी थी! क्या कभी ऐसी यूनिटी आपने खुदावंद के घर में और अपने घरों में दिखाई है? बाइबल में लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। खामोश हो जाओ। कभी ना सिर्फ अपने डिस्ट्रैक्शन को सेल फोन का गला कोट के उन्होंने साइड ते रख दो, उसकी बेल बंद करके उसको बिल्कुल साइड पे रखो, उन्होंने सामने भी ना रखो, एक तरफ दूसरे कमरे में रखो, और फिर देखो खुदावंद मैं हाजिर हूँ अपने साथी के साथ, ख़ानदान के साथ, और आज हम दुआ करेंगे। और कई दफ़ा हम सेल फोन को रखते हैं जो बाइबल है, मैं आना यार है जो बाइबल काढ़ लवो तो पेपर ते लै आवो, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है। इसमें सिर्फ बाइबल नहीं है, ये व्हाट्सएप भी है, ये बड़े लोग होर मैसेजेस भी कहे, खुदा दे मैसेज नहीं सिर्फ आते, ये लोगों के भी आते हैं। इन्हों कड्डो बाहर तो पेपर ते लै आओ, ताकि आपको पता लगे ये मेरे हाथों में बाइबल है, या इसको मैं पढ़ूंगा, खोलूंगा। तो ये मैं सबको कहता हूं, मैं हर एक जान को कहता हूं, जरूर यूज करें बाइबल सेल फोन से। इट्स अ ब्लेसिंग। जब आप बाहर हो, आपके हाथों में बाइबल नहीं है, इट इज अ ब्लेसिंग। पर जब खुदा के घर में आए, जब प्रेयर मीटिंग्स हो, घरों में हो, घर में पढ़ें, तो सेल फोन ना निकालें, अपनी बाइबल निकालें, ताकि आप अंडरलाइन कर सकें। आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे तो आप रेगुलर दुआ करना शुरू कर देंगे। जब आप दुआ नहीं करते तो क्या होता है? 4 चीजें आपको बताना चाहता हूं। वीक स्पिरिचुअल लाइफ, कमजोर जिंदगी होती है, गल गल ते डेगने फिरने असी, बिल्कुल कमजोर, मायूसी की जिंदगी, दिल में सुकून नहीं होता, कोई रहनुमाई नहीं, हम मायूस फिरते रहते हैं क्योंकि दुआ नहीं है हमारी जिंदगी में, बेसुकूनी आ जाती है। फिर जब हम दुआ नहीं करते तो हर वक्त फिक्रों में रहते हैं, हर वक्त परेशानी का शिकार रहते हैं, और फिर हम खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। When you don't pray, you disconnect, वीक होते हैं, पीस नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर, आप गुनाह और उसकी चीज़ों की फिक्रों में रहते हैं। आसानी से डेवल आपको एक फूक मार दे डिग पैंदे हो, ਉਹਦੇ तीरां ਦਾ कित्थों मुकाबला करोगे? जलते तीरों का। वो तो छोटी सी आजमाइश भेजता है तो लोग डिगे टठे होंगे। सो दुआ करें। A prayerless Christian is powerless Christian. जिस मसीही की जिंदगी में दुआ नहीं है, उस मसीही की जिंदगी में कोई जोर और कोई ताकत नहीं है। कोई भी आजमाइश, चाहे पैसे की हो, चाहे गुनाह की हो, चाहे लस्ट की हो, उसे आ दबाएगी, क्योंकि वो दुआ नहीं करता, दुआ में नहीं झुकता। इसलिए दुआ ज़रूर करनी है। जॉर्ज मूलर का आपने सुना होगा, जो पढ़ने वाले हैं, बुक्स को पढ़ने वाले हैं। 18वीं सदी में एक शख्स गुजरा है, उसके ऑर्फेनेज थे, यतीम खाने थे, और उसको खुदा ने ये विज़न दिया था जॉर्ज मूलर को कि वो जो गरीब
محتاج بچے ہیں ان کی مدد کر سکے. اچھا اس نے کبھی کسی سے پیسہ نہیں مانگا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ دعا. میں اس کی زندگی سے بھی بڑا سوچتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں خداوند ایسا دل مجھے بھی دے, ایسا ایمان میرے اندر بھی آئے. ہمیں مانگنے کی, سانو مشیناں اناؤنس کرن دی ضرورت ہی نہ پئے, وہ آپ ہی آ جان. میں حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ میں ایسے لوگوں سے سیکھتا ہوں. بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا اور ان بکس کو پڑھ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے 5 دوستوں کے لیے اپنے دعا کی. اس نے اپنی بائبل میں لکھا یہ میرے دوست ہیں جن کی میں دعا کرتا ہوں. وہ مل کر دعا کرتا رہا. تو میں پڑھ رہا تھا, وہاں پر لکھا ہے 5 سال بعد ایک پہلا دوست اس کا مسیح میں آیا. پھر سیکنڈ ون 10 سال لگے خداوند میں آنے کے لیے, اور تیسرے کو 25 سال لگ گئے. پر اس نے کبھی دعا نہیں روکی. 25 سال تک وہ دعا ہی کرتا رہا. امیجن, پہلا جواب 5 سال میں ملا, دوسرا 10 میں, تو تیجا سوچتا ہوگا 15 چ مل جائے گا. 5 دا گیپ پہ رہے. پر تیسرا کب ملا؟ 25 میں. 25 سال لگے, پر وہ دعا کرتا رہا. چوتھا دوست اس کا جب آیا خداوند میں تو 50 سال لگے. 50 years ڈیلے, پر آیا ضرور. خداوند کو قبول ضرور اس نے کیا. تو آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ دعا کر رہے ہیں کسی بلیسنگ میں, لیٹ ہو سکتی ہے, پر اگر آپ لگاتار دعا کریں گے اکٹھے مل کے, دعا ضرور پوری ہوگی آپ کی. خدا جواب دے گا. اپنی رحمت اور اپنی شفقت, اپنے پیار کو آپ پر ظاہر کرے گا کہ وہ زندہ خدا ہے. ابراہیم ایمان لایا کہ وہ کمزوری میں اولاد دے سکتا ہے. 75 سال کا تھا, 100 سال کا ہوا تو خدا نے اس کی پہلی پریئر ریکویسٹ سنی اور آئزک پیدا ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں اس کا دوست, جارج مولر کا 5واں دوست اس وقت یسوع میں آیا جب یہ خود اس دنیا سے چلا گیا, پر پھر بھی آیا. تو آپ کی دعائیں ضائع نہیں جائیں گی اگر آپ اپنے بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے, بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو نجات ان ادھکار تک پہنچے گی, کیونکہ آپ کی دعاؤں کا پاس بھی خدا رکھے گا, آپ کی دعائیں سنے گا. مجھے اور آپ کو کیا لیسن ملتا ہے؟ وہ یک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. ہم مشغول ہوتے ہیں دنیا کی چیزوں میں, خدا کی جنہوں نے پاور لینی ہوتی ہے وہ مشغول ہوتے ہیں دعا میں, پریز اینڈ ورشپ میں مشغول ہو گئے, دل وہاں پر رک گئے. مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ نیور گیو اپ, نیور گیو اپ. I will request you, never give up. کبھی ہمت نہ ہاریں. کینسر ہے, ٹیومر ہے, بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی, ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کی سچویشن نہیں بدل سکتی. آپ کے پاس ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم ہے. آپ خدا کی حضوری میں جائیں. اسحاق کی بیوی, اس کے اولاد نہیں تھی, 20 سال ان کی شادی کو ہو گئے, نہیں اولاد تھی. تو اس کی بیوی اس کے پاس آ کے کہتی ہے مجھے اولاد دے. وہ کہتا ہے میں خدا ہوں کہ میں تجھے اولاد دوں. پھر لکھا ہے اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی. اسحاق حکیمہ کو نہیں گیا, آؤ اوتھے چلنے اسی, اوتھے میں تیرا علاج کروانا, میں اپنے آپ نے بھی بخانا. آج کل کیا ہے, زیادہ ٹیکنالوجی, چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں, ہم ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, ہم خدا کے پیچھے نہیں بھاگتے. خداوند یہ سیڈ تو نہیں پیدا کیے ہیں, میرے بدن میں کیوں کمی ہے, میرے سیڈ کیوں ضائع ہوتے ہیں, مجھے بھی شکل میں میرے بچے چاہیے, تو دے مجھے. تو جب آپ مانگیں گے تو خدا دے گا. خداوند اتنے لوگوں کے پاس بزنس ہے, میرے پاس نہیں ہے, میں بھی بزنس کرنا چاہتا ہوں.
मेरे लिए भी दरवाजे खोल, खुदा आपको भी देगा अगर आप वफादारी से उसके सामने झुके, यक दिल होकर मशगूल हो जाए, नेवर गिव अप। और दूसरी चीज़, बिलीव इन गॉड। बिहाइंड द सीन अगर आपका काम नहीं हो रहा पर पीछे कुछ ना कुछ बन रहा है, खुदा वक्त को पूरा कर रहा है, और जब वक्त पूरा होगा वो इमिग्रेशन सामने आ जाएगी। अगर आपकी इमिग्रेशन में प्रॉब्लम है तो वो सामने आ जाएगी, मैच्योरिटी में आ जाएगी। पर नेवर सीज योर प्रेयर। दुआओं में बरकत है, दुआओं में कुदरत है, और फिर उसकी टाइमिंग में ट्रस्ट करें और खुदावंद आपको ब्लेस करता रहेगा, क्योंकि खुदा डोंट स्टॉप प्रेइंग, कभी दुआ करना ना छोड़ें। और यहाँ पर लिखा है, मैं जब देख रहा था, यक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। एक कम्युनिटी थी, इकट्ठे थे, टुगेदर थे, कोई किसी नस्ल से था, इकट्ठे मिलकर। हमारे चर्च में भी आप कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई इंडिया से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई किसी जगह से है, कोई माइंड फ़र्क है, किसी की सोच, कोई किसी चर्च से आया, कोई कैथोलिक चर्च से आया, कोई प्रोटेस्टेंट से आया, कोई पेंटिकॉस्टल से आया, कोई लूथरन से आया, कोई एंग्लिकन से आया। खुदावंद को डिनोमिनेशंस की केयर नहीं है, खुदावंद को उन लोगों की केयर है जो इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं। और इस छत के नीचे जब आप आते हैं, इफ़ यू आर वर्शिपिंग टुगेदर, खुदावंद आज तू मेरे खादम के वसीला से, इन गीतों के वसीला से मेरे घर पर भी रहम करेगा, तो खुदा आप पर भी रहम करेगा। लेट्स स्टैंड एंड प्रे।